آپ کے حلقے میں جو آبادی ہے وہ 9.5 لاکھ کے قریب ہے، تو ان کے مسائل کا حل کس طریقے سے آپ کریں گے اگر آپ یہاں سے جیتتے ہیں؟ اس حلقے کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. یہاں کی سڑکیں، یہاں کی گلیاں، یہاں کے پارک، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سر، کراچی کی سیاسی یتیمی کا ذمہ دار کون اور یہ کس طرح ختم ہوگی؟ MQM آپ کے مد مقابل تھی نا، یہ پیپلز پارٹی کا بیچ میں کراچی میں آ جانا، بلدیات میں ان کا میئر بن جانا، تو اس کے حوالے سے آپ کیا بیان کریں گے؟ اگر مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے تو پیپلز پارٹی نام ہے کرپشن اور صرف کرپشن کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسام ظہیر، اور جماعت اسلامی کے ابھی ہمارے درمیان کینڈیڈیٹ امیدوار موجود ہیں. ان کا نام ہے منیم ظفر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں سر؟ جی الحمدللہ. سر، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. کہ NA 247 سے بتایا ٹوٹل کتنی پارٹیز کھڑی ہوئی ہیں؟ NA 247 میں 27 امیدوار ہیں ٹوٹل، جن میں 17 امیدوار آزاد ہیں اور 10 امیدوار وہ ہیں کہ جو مختلف پارٹیوں کی طرف سے کھڑے ہو. اچھا سر، ہم اس سے پہلے ہم آپ کے ماضی قریب کی طرف جاتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اگر جماعت اسلامی نے کسی شخص کو، کسی بھی اپنے فرد کو، اپنے کمانڈر کو کسی حلقے سے کھڑا کرا ہے، وہ بھی MNA کی سیٹ سے، نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے، قومی اسمبلی کی سیٹ سے کھڑا کیا ہے، تو کوئی نہ کوئی وجوہات ہوگی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے یہ سنا ہے، اور جہاں تک کہ اب تک کی میری زندگی رہی ہے، کہ جماعت اسلامی میں جتنے بھی لوگ ہیں، کارکن ہیں، چاہے وہ رکن ہیں، وہ ماشاء اللہ سے الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں. تو اگر آپ مجھے اپنے تھوڑی جرنی کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے جو ابتدائی تعلیم وہ کہاں سے حاصل کری، آپ اپنا تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، میری ابتدائی تعلیم صدر میں ایک اسکول ہے، سینٹ تھامس اسکول، وہاں سے ہے. وہاں سے میں نے میٹرک کیا. انٹر DJ سائنس کالج سے ہے، اور اسی طرح گریجویشن کراچی یونیورسٹی سے ہے، اور میں نے کراچی یونیورسٹی سے IR کے اندر ماسٹرز کیا ہے، اور اسی طرح اردو یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس کے اندر ماسٹرز کیا ہے. تو یہ میرا تعلیمی سفر ہے، اور میں دوران طالب علمی اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کا ناظم بھی رہا ہوں، اور اسی طرح ڈسٹرکٹ سینٹرل جماعت اسلامی کی ذمہ داری میرے پاس رہی ہے، اس کا امیر رہا ہوں، اور اس وقت جماعت اسلامی کراچی کا جنرل سیکریٹری. آپ جماعت اسلامی جنرل سیکریٹری ہیں کراچی کے. اچھا سر، آپ نے جو جمعیت میں آپ منسلک ہوئے تو کیا وجوہات تھیں آپ کی؟ دیکھیے، اسلامی جمعیت طلبہ سے ہم منسلک ہوئے. اسلامی جمعیت طلبہ کے مسائل حل کرنے کے لیے اور لوگوں کو دین سے وابستہ کرنے کے ایک تنظیم ہے، اور یہ کالجز کے اندر، طالب علموں کے اندر کام کرتی ہے اور لوگوں کو دین سے وابستہ کرتی ہے. دین سے وابستہ کرتی ہے. سر، کراچی کی سیاسی یتیمی کا ذمہ دار کون اور یہ کس طرح ختم ہوگی؟ یہ ہے MQM کے، جس نے اس شہر کے مفادات کا سودا کیا ہے، وڈیروں کے ہاتھوں، جاگیرداروں کے ہاتھوں، اور یہ ہمیشہ اپنا ووٹ بیچتے رہے. اس شہر کے لوگوں نے بھر بھر کے ووٹ دیے MQM کو، لیکن اس شہر کے لوگوں کو مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملا. انشاءاللہ تعالی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی جدوجہد کر رہی ہے. سرد راتوں کے اندر صوبائی اسمبلی کے اوپر اس شہر کراچی کے اختیار کی جنگ لڑی تو حافظ نعیم الرحمان اور ان کے ساتھ جماعت اسلامی کے کارکنوں نے لڑی. انشاءاللہ کراچی لاوارث نہیں رہے گا. کراچی کے وارث موجود ہیں. کراچی کے وارث انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو جیت کر اس شہر کے سے منتخب ہو کر کراچی کا مقدمہ صوبائی اسمبلی کے اندر بھی اور قومی اسمبلی کے اندر لڑیں گے. سر، آپ سے سوال ہے کہ MQM آپ کے مد مقابل تھی نا، MQM اور جماعت اسلامی کا، یہ پیپلز پارٹی کا بیچ میں کراچی میں آ جانا، بلدیات میں ان کا میئر بن جانا، اور مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے، ایک انٹرویو کے دوران ان کا کہنا ہے کہ کراچی والوں کو تفریح اور تنقید کی سیاست نہیں چاہیے، بلکہ کراچی والوں کو ترقیاتی کام چاہیے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا بیان کریں گے؟ مرتضیٰ وہاب تو قبضہ میئر ہیں. وہ کچھ بھی دعوے کرتے رہیں، ان کی خواہشات کچھ بھی ہوں. اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو تفریح نہیں چاہیے، تو کراچی کے لوگ کیا چاہیے؟ آپ نے کراچی کے لوگوں کو اس قابل نہیں چھوڑا. پیپلز پارٹی نے 15 سال سے متواتر اس صوبے پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب تو یہ جواب دیں کہ کس طرح جماعت اسلامی کے مینڈیٹ پر، کراچی کے لوگوں کے مینڈیٹ پر کراچی نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا. کس طرح 173 کو کامیاب کرا دیا گیا اور کس طرح 193 کو ناکام بنا دیا گیا. اس بات کا جواب دیں. وہ قبضہ میں آ رہے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے شہر کے لیے کیا کیا کہ جس کے نتیجے میں یہ شہر پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا. انشاءاللہ اب یہ پیپلز پارٹی کی یہ سیاست ختم ہو گئی ہے. یہ نفرت کی سیاست، یہ جاگیردانہ سیاست، یہ وڈیرہ شاہی سیاست ختم ہو گئی ہے. انشاءاللہ کراچی جو ہے وہ کراچی کا فیصلہ ترازو کیا. سر، دوسری جگہ ہمیں جو سننے کو مل رہا ہے مختلف سیاستدانوں سے اور مختلف پارٹیوں سے کہ
ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی نے اتنی کامیابی حاصل جو کری ہے نا بلدیات میں، وہ ہماری دی ہوئی بھیک ہے. یہ خطرناک الفاظ سے بھیک، ہماری دی ہوئی بھیک ہے. یہ ایم کیو ایم کے سینئر کنوینئر مصطفیٰ کمال صاحب نے، میں ڈائریکٹ مطلب سنا ہے کہ میں نے ویڈیو بھی دیکھی ہے کہ ہماری دی ہوئی بھیک ہے. اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے مصطفیٰ کمال صاحب تو ایم کیو ایم کے متعلق کیا کہتے رہے ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب کے متعلق انہوں نے کہا کہ عراق ایجنٹ ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو اتنا زیادہ سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. ان کو تو اس بات کا جواب دینا چاہیے، ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ وہ کراچی کی بلدیات کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مل کر سازشیں کرتے رہے، انہوں نے بلدیات کے اندر حصہ نہیں لیا بلکہ آخری رات تک سازشیں کرتے رہے اس شہر کے خلاف، اس شہر کی تعمیر کے خلاف، ترقی کے خلاف. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کے لوگ ان سے اس کا جو ہے وہ اس کا جواب دیں گے ووٹ کی شکل کے اندر، جو سازشیں انہوں نے شہر کے خلاف کی ہیں. سر اگر میں آپ کے ماضی قریب میں دیکھوں، جس حلقے سے آپ امیدوار کھڑے ہوئے ہیں جماعت اسلامی کے، تو ادھر ایم کیو ایم تھی. تو اب آپ کے حلقے میں کوئی ایک ایسی چیز بھی صحیح نہیں ہے، جو کچرے کا ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سیوریج کا پانی کا نظام بالکل خراب ہے. تو لوگ اتنا مایوس ہو، میں آپ کے حلقے میں گیا ہوں، میں نے لوگوں سے جو ہے وہ کمنٹ لیے، پوسٹ باکس لیے، تو ان کا کہنا ہے کہ ہم ووٹ دینے نکلیں گے ہی نہیں. تو اس میں آپ کا کیا ہے لائے عمل ہوگا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں سے متاثر ہوں گے، لوگوں سے متوجہ ہو کے لوگوں کو یہاں لے کے آئیں گے؟ دیکھیے ہم تو یہ درخواست کریں گے لوگوں سے، اور شہر کراچی کے لوگوں نے بلدیات کے اندر بھی جماعت اسلامی کو ووٹ دیے، سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی کو ملے. سب سے بڑی پارٹی بلدیات کے اندر جماعت اسلامی ہے. اس کے باوجود کہ شہر کے مینڈیٹ پہ قبضہ کیا گیا اور قبضہ میئر مرتضیٰ وہاب صاحب مسلط ہیں، اس کے باوجود سب سے بڑی پارٹی، سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی کو ملے ہیں. اور جماعت اسلامی کو ابھی اختیار سنبھالے ہوئے یہ نئی کراچی ٹاؤن جہاں موجود ہیں، ایریا 247 جہاں ہیں، یہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین جماعت اسلامی کے ہیں. ہمیں اختیار سنبھالے ہوئے 2.5 مہینے ہوئے ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ان 2.5 مہینوں کے اندر ہم نے دعوے نہیں کیے، ہم نے اختیار سے بڑھ کر کام کیا ہے. وہ ساری رکاوٹیں جو پچھلے سال بھر سے پیپلز پارٹی کی حکومت، اگست تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہ اختیارات نہیں دیے گئے. ابھی اختیارات ملے ہیں 1 نومبر سے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت بھی ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ٹینکروں میں پانی نہیں، نلکوں میں پانی، 10,000 لوگوں کے گھروں کے اندر نلکوں میں پانی آ رہا ہے. اس مختصر سی مدت کے اندر ہم نے صفائی کا نظام شروع کیا ہے. صحیح ہے ابھی 19-20 ہے، مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں، انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، پارک ڈیولپ نہیں ہے. ہم نے اس مختصر سی مدت کے اندر اس ٹاؤن کے اندر 4 جو ہے وہ پارک ڈیولپ کرے ہم نے. تو ظاہر بات یہ کارکردگی ہے، جماعت اسلامی ہے جو خدمت کے جذبے کے تحت الحمدللہ آگے بڑھ رہی ہے. اور ہم اپنے اختیار سے، یعنی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے بڑھ کے انشاءاللہ کام کریں گے، اس شہر کے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کام نہیں کر رہی ہے، جبکہ ان کے پاس یو سیز ہیں، چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، اس کے باوجود نہیں کر رہے کام. میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ مختصر سے عرصے کے اندر جماعت اسلامی نے 10,000 لوگوں کے گھروں پر اگر نلکوں سے پانی آ رہا ہے تو جماعت اسلامی کی کوشش کا نتیجہ ہے. واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہمارے پاس نہیں ہے، قبضہ میئر کے پاس ہے. اس کے باوجود ہم نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر، اپنے اختیار سے بڑھ کر کام کیا ہے. ہم پارک ڈیولپ کر رہے ہیں، ہم کھیلوں کے میدان ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ نوجوان یہاں ان پارکوں کے اندر جو ہے وہ صحت مندانہ سرگرمیاں ہو سکیں. باقی جو دعوے ایم کیو ایم تو دعوے ہی کرتے ہوئے آ رہی ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو ان کے دعوے ہی ہیں جو وہ کر رہے ہیں. یقیناً آنا تو یہ چاہیے کہ ایم کیو ایم یہ بتائے کہ اس نے 35 سال اس شہر کے لوگوں کو کیا دیا ہے، سوائے شہر کے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کرنے کے، سوائے لوگوں کو تعلیم سے دور کرنے کے، سوائے اس شہر کے لوگوں کو قتل و غارت گری، اس شہر کی ٹرانسپورٹ کو تباہ کرنا، اس کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے علاوہ. سر آپ میری بات سے بالکل بھی اختلاف نہیں کریں گے اگر میں یہ بات بولوں کہ 2013 میں جو کراچی کی نشستیں تھیں 20 تھی اسمبلی کی کراچی کی، اس میں سے ایم کیو ایم نے 17 نشستیں پہ جیت حاصل کری. بالکل. ہم 2018 میں دیکھتے ہیں کہ 2018 میں ایک دم پی ٹی آئی آتی ہے اور پی ٹی آئی نے 21 میں سے 14 نشستیں حاصل کری ہیں. اب آپ کو مستقبل کیا لگتا ہے جماعت اسلامی کا یا کوئی سے بھی سیاست پارٹی کون سب سے زیادہ اس بار سیٹیں لے کے جانے ہیں؟ دیکھیے جی، کراچی کے اندر بلدیات کے اندر لوگوں نے فیصلہ دے لیا تھا. آج بھی ہم جہاں جا رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، لوگوں سے ہمارا کانٹیکٹ ہوتا ہے، ہمارے کارکنان فیلڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں. الحمدللہ آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے وہ لوگوں کا رسپانس ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کے اندر اتنی قوت موجود ہے. یہاں 47 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، 22 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اور یہ ٹوٹل ملا لی جائیں تو 69 بنتی ہیں. اسی طرح ریزرو سیٹ صوبے کی، قومی کی، سینٹ کی
سب اگر ملا لی جائیں تو یہ 96 نشستیں بنتی ہیں. یہ ایک ایسی قوت ہے جو اگر امانت دار لوگوں کو, دیانتدار لوگوں کے پاس ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کراچی کا نقشہ بدل جائے گا. آپ کے حلقے میں جو آبادی ہے وہ ٹوٹل 9.5 لاکھ کے قریب ہے, نیئر اباؤٹ. تو ان کے مسائل, اس کا حل کس طریقے سے آپ کریں گے اگر آپ یہاں سے جیتتے ہیں؟ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ جیتنے کے بعد, دیکھیے یہ نہیں بولیے گا, میں نے بہت سارے انٹرویو کنڈکٹ کرے, سب نے مجھے یہ بات بولی کہ ہم ماڈل ٹاؤن بنا دیں گے, ہم یہ CCTV کیمرہ دے دیں گے, ہم تمام تر چیزیں کر دیں گے. در حقیقت ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی ایک ایسا منشور آپ مجھے جماعت اسلامی کا بتا دیں گے سب سے مختلف ہو. دیکھیے آپ نے پرٹیکولر حلقے کے حوالے سے بات کی ہے, تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اس حلقے کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. انفراسٹرکچر سے مراد یہاں کی سڑکیں, یہاں کی گلیاں, یہاں کے پارک, یہاں کے کھیل کے میدان, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ شہر کے نوجوانوں کا بھی, شہر کی فیملیز کا بھی ہے کہ ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی پارک محفوظ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو ہمارا ویژن ہے. اور یہ بات جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کے پیچھے ہمارا ماضی ہے. نعمت اللہ خان صاحب 2001 سے 2005 تک اس شہر کے اندر ناظم رہے. اس وقت ناظم ہوتے تھے, آج چیئرمین ہیں, ناظم ہوتے تھے. اس شہر کو اگر K3 پروجیکٹ دیا تو نعمت اللہ خان صاحب نے دیا پانی کا. اس کے بعد آنے والے مصطفیٰ کمال صاحب جواب دیں, وسیم اختر صاحب جواب دیں کہ اس شہر کے اندر جب جماعت اسلامی رہی, اس سے پہلے جماعت کا میئر رہا, ہب ڈیم سے پانی K2 کی پروجیکٹ کی شکل کے اندر آیا, K3 کی شکل کے اندر آیا. سر آپ کے مخالفین کا کہنا ہے کہ نعمت اللہ صاحب نے کچھ نہیں کرا ہے. یہ آپ کے مخالفین کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے 2005 سے لے کے 2010 تک کے درمیان میں جن کی میئرشپ رہی ہے انہوں نے سب کچھ کرا ہے, خالی اس سے پہلے باتیں ہی رہی ہے. معذرت کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے, یہ بات بولی گئی ہے. اچھا دیکھیں, میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ جو عملاً کر کے دکھایا ہے. آپ کسی سے بھی معلوم کر لیجئے کہ اس شہر کے اندر پچھلے 19 سال کے اندر ایک قطرہ پانی کے بوند کا بھی اضافہ سسٹم کے اندر نہیں ہوا. آخری مرتبہ کس نے کیا؟ نعمت اللہ خان صاحب نے K3 پروجیکٹ دیا اس شہر کو. اس سے پہلے K2 پروجیکٹ عبدالستار افغانی صاحب کے دور میں دیا گیا, جو جماعت اسلامی کے الیکٹڈ میئر تھے. ہب ڈیم بنا اور شہر کے بڑے علاقے کو پانی دیا گیا. تو ظاہر بات ہے جماعت اسلامی کی کریڈیبلٹی ہے. ہم نے شہر کو 18 ٹاؤن ہوتے تھے 18 ماڈل پارک دیے, سینکڑوں چھوٹے بڑے پارک دیے, فلڈ لائٹس, کھیلوں کے میدان, 32 کالجز اس شہر کو دیے. یہ جماعت اسلامی ہے جو دعوے نہیں کرتی, جو لوگوں کی خدمت کرتی ہے, اور جو خدمت صرف اقتدار ہو یا نہ ہو, اختیار ہو یا نہ ہو. ہم نے اس شہر کے اندر, آپ بتائیے کہ 4K چرنگی یہاں سے 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے. 4K چرنگی جو حالت تھی, اگر اس کے حوالے سے کسی نے جدوجہد کی, کوئی سڑکوں پر موجود رہا, کسی نے مزاحمت کری, کسی نے اس چرنگی کو بنوایا, تو کون تھا؟ جماعت اسلامی تھی. یہ 3 پانی کا مسئلہ ہوا, ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. قبضہ میئر نے پانی آتے ساتھ ہی نئی کراچی کے لوگوں کو انہوں نے اس بات کی سزا دی کہ انہوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیے ہیں. انہوں نے K3 پانی بند کر دیا. اس پانی کو بند کرنے کے خلاف نئی کراچی کے عوام کے ساتھ مل کر کون نکلا؟ جماعت اسلامی نکلی. حافظ نعیم الرحمان سر وہ بات آپ کی صحیح ہے. آپ نے 4K پہ احتجاج کرائی, تمام لوگوں نے دیکھا, تمام سرجانی والوں نے دیکھا احتجاج جو آپ لوگوں نے کہا. جماعت اسلامی نے جب 4K پہ احتجاج کرا تو سرجانی میں خصوصی پہلے ماضی میں کام رہ چکا جماعت اسلامی کے, لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ ہونا شروع ہوا. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آپ کے احتجاج کے بعد جو اچھا رسپانس آ گیا, وہاں کے روڈ ڈل گئے, معاملات ہو گئے. لیکن ابھی آپ مایہ کی حالتیں دیکھیں, آپ اس جگہ کی جب حالت دیکھتے ہیں دوبارہ خراب ہو گئی ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاور ہاؤس کے روڈ ہیں وہ بھی خراب ہو گئے, بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا مطلب چیز ہے کہ کیا وہاں سے آگے سے سامان مٹیریل صحیح نہیں آتا ہے, کیا ہوتا ہے یہ؟ دیکھیے یہ تو پیپلز پارٹی, جس کا اگر مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے تو پیپلز پارٹی نام ہے کرپشن اور صرف کرپشن کا. پیپلز پارٹی نے اس شہر کو لوٹا ہے, دیا کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر ان کے ذخیرے میں, ان کے ایسٹ میں کوئی چیز ہے تو وہ کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے اپنے احتجاج کے ذریعے, ہم نے اپنی مزاحمت کے ذریعے, صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کے پاس تھی, اور جو آج قبضہ میں آ رہے ہیں اس وقت ایڈمنسٹریٹر تھے جب ہم یہ احتجاج کر رہے تھے. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ سڑکوں کے اندر بھی کرپشن ہے, جس طرح کا میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ ساری جو آج قبضہ میئر بنے ہوئے ہیں وہی اس وقت ایڈمنسٹریٹر تھے, اور انہی کے ذریعے ہم نے یہ کام کروایا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنی کرپشن سے باز نہیں آئے, اور آج تک باز نہیں آ رہے ہیں.
جماعت اسلامی ہر مہینے بعد، ہر 15-20 دن بعد کوئی اعلان آ جاتا ہے، کوئی پوسٹ آ جاتی ہے کہ دھرنے کی، شار فیصل پہ دھرنا ہے، تو صدر میں دھرنا ہو رہا ہے، یہ کبھی گیس کے پیچھے، کبھی بجلی کے پیچھے، کبھی XYZ، جو بھی عوام کی اس کے اندر مصیبت ہوتی ہے، جو عوام پریشانی کے سبب بن رہی ہوتی ہے، اس کے خلاف جو دھرنا ہوتا ہے وہ جماعت اسلامی کرتی ہے. کمی تو آتی نہیں ہے. اچھا، آپ دیکھیے کہ ہمارے اس دھرنے کے ذریعے اگر شہر کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں اور ہم اس دھرنے کے ذریعے چاہتے ہیں کہ 29 دن کا ہم نے دھرنا دیا، 29 دن کا ہم نے دھرنا دیا تھا، ہم نے شہر کے اختیارات کے لیے دیا کہ شہر کو اس کا جائز حق ملنا چاہیے. یہ شہر پورے پاکستان کو چلا رہا ہے، یہ شہر پورے پاکستان کا معاشی ہب ہے، یہ چلتا ہے، یہ ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا، یہ ترقی نہیں کرے گا تو پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. ہم نے 29 دن دھرنا دیا، اور نہ صرف دھرنا دیا، یہ بلدیاتی انتخابات سے MQM اور پیپلز پارٹی فرار اختیار کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، آخری دن تک سازشیں کر رہے تھے. ہم نے ان کو مجبور کیا اپنے دھرنے کے ذریعے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں. کیوں ہوں؟ چاہے کوئی بھی منتخب ہو، عام آدمی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پینے کا پانی مل جائے، صاف پانی مل جائے. ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ اس کے گھر بجلی آ رہی ہو. ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے؟ گیس آ رہی ہو. اب یہ سارے ادارے کوئی صوبائی حکومت کے تحت ہے، کوئی مرکزی حکومت کے تحت ہے. ایسی ہے نا کہ الیکٹرک کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، آپ ذرا سوال کسی سے بھی پوچھ لیجئے، کوئی پارٹی کے الیکٹرک کے خلاف بات کرتی ہے؟ جماعت اسلامی نے لوگوں کو اویئر کیا، لوگوں کو بتایا کہ تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جماعت اسلامی لوگوں کی آواز بنی، جماعت اسلامی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی. اور جس طرح فسطائیت کا مظاہرہ کے الیکٹرک کا ادارہ کرتا ہے، جس کو ابھی 20 سال کے لیے مزید جو ہے وہ لائسنس دے دیا گیا ہے، جس کے خلاف بھی ہم جو ہے کورٹ میں جا رہے ہیں، اسی طرح گیس کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیے، ہم نے ابھی آج سے 5 دن پہلے مرکزی ہیڈ آفس پر سوئی سدرن گیس کے ہم نے دھرنا دیا. دیکھیں، آپ کے پاس مزاحمت کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ اور اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ ہم دھرنا دینے کے بعد ہم لوگ گھروں کو چلے گئے. شاید کم لوگوں کو علم ہو کہ ہم نے پھر ایک کمیٹی فارم ہوئی، اس میں سوئی سدرن گیس کے لوگ ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ موجود ہیں دونوں طرف سے. اور ہم نے اس بات پر ہمارا ایک پوائنٹ پہ ایجنڈے پر ہماری ہوئی کہ جو مسائل لوگ فیس کر رہے ہیں، چاہے وہ بلوں کا بڑھنا ہے یا پھر گیس کی شارٹیج ہے، اس کو لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. ہماری پبلک ایڈ کمیٹی ہے. آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ بیریا ٹاؤن کا نام آپ نے سنا ہوگا، بیریا ٹاؤن کراچی. اس بیریا ٹاؤن کراچی کے اندر جہاں لوگوں کے پیسے ڈوب گئے تھے، آپ مجھے بتائیے، ہمارے پاس تو اختیار نہیں تھا. یہ حافظ نعیم الرحمان اور ان کی ٹیم تھی کہ جو اس بیریا ٹاؤن کے سامنے ڈٹ گئی اور لوگوں کے 1.25 ارب روپے واپس کرائے ہم نے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور جہاں لوگوں کے چیک باؤنس ہو گئے تھے، جہاں لوگوں کے پاس لوگوں نے اپنے پیسے دے دیے لیکن ان کو نہ پلاٹ ملا نہ پیسے واپس ہوئے، وہاں جماعت اسلامی نے لوگوں کو پے آرڈر واپس کروائے ہیں. اور جس طریقے سے جماعت اسلامی کے لوگ، اچھا میں نے ایک بات بھی دی، خالی جماعت اسلامی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اور بھی پارٹیز کے لوگ اور جو کارکن ہوتے ہیں جوان، جس طریقے سے وہ جس طریقے سے انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں جب وہ جیت جاتے ہیں، کوئی انہیں کی حکومت آ جاتی ہے، جیتنے کے ان کے گھر میں خود راشن نہیں ہوتا ہے. تو سر یہ تو پھر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے سر. دیکھیے، بات یہ ہے کہ لوگ نعروں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات خوش کن نعرے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جس طرح روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا گیا، اس شہر کو حقوق کا نعرہ دیا گیا، حاصل کچھ نہیں ہوا. لوگوں نے امیدوں اور تمناؤں کے ساتھ جو ہے ووٹ دیے. نہ MQM کے ذریعے کچھ حاصل ہوا، نہ پیپلز پارٹی کے ذریعے حاصل ہوا، اور نہ آئندہ حاصل ہوگا. راستہ یہ ہے، کامیابی کا راستہ، لوگوں کی تعمیر کا راستہ، ترقی کا راستہ اور روزگار کا راستہ بھی یہی ہے. بہت پوٹینشیل ہے شہر کراچی کے اندر، یہاں کے نوجوانوں کے اندر پوٹینشیل ہے، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پاس مواقع نہیں ہیں. اور جب مواقع نہیں ہوتے، چاہے وہ کسی پارٹی کے کارکن ہو، جب مواقع نہیں ہوں گے، آپ ان کو مواقع نہیں دیں گے تو ظاہر بات ہے آپ راستے مسدود کر دیں گے نا، جس کے نتیجے کے اندر آدمی پھر مجبور ہوتا ہے. پھر بہت سارے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ وہ پھر فوڈ پانڈا بیچن پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ڈگری ہولڈر لوگ، تعلیم یافتہ لوگ. اس لیے کہ آپ کے پاس اس شہر کے اندر جو انڈسٹریل ہب ہے، جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، اس کے اندر یہ صورتحال ہے، جہاں پورے پاکستان سے آنے والا کوئی فرد بھی جو ہے بے روزگار بھی نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ روزگار اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے، اس کے رزق کا انتظام بھی کر دیتا ہے. لیکن اس شہر کے لوگوں کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ یہ صورتحال ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی آئے گی تو لوگوں کو ان مسائل سے جو ہے وہ نکالے گی. انشاءاللہ اس شہر کے نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا، تعلیم بھی ملے گی،
صحت بھی ملے گی اور یہ شہر ترقی کرے گا, پاکستان بھی ترقی کرے گا. آپ ایک شعر کے اندر بیان کر دیں اگر آپ کو کوئی شعر آتا ہے. جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ شب گریزاں ہو گیا پھر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چمن نغمہ توحید لا الہ الا اللہ سے معمور ہوگا, اور یہی پاکستان کے قیام کا مقصد تھا, یہی ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے انشاءاللہ. کہ اللہ کا سامنے غالب آ جائے. بہت شکریہ. جزاک